میری زندگی میں پراسرار واقعات پیش آئیں گے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو پہلے 2-3 دن تو خیریت سے گزر گئے، مگر پھر میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب معاملہ حد سے بڑھا تو کچھ یقین آ گیا کہ میرے ساتھ کچھ واقعی ہو رہا ہے۔ بلکہ ٹھہریے، میں شروع سے بتاتی ہوں۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو شروع کے 2-3 دن سامان وغیرہ سیٹ کرنے میں ہی گزر گئے، اور میری تھکن اتنی تھی کہ ادھر میں بستر پر گرتی اور میری آنکھیں بند ہو جاتی۔ اس روز بھی میں اسی طرح تھکن سے چور بدن کے ساتھ بستر پر گری، اور گرتے ہی مجھے نیند نے دبوچ لیا۔ نیند میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں میں گدگدی کر رہا ہو۔ میں سمجھی میری بہن شرارت سے میرے پاؤں گدگدا رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولے بغیر اسے زوردار آواز میں ڈانٹا اور کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ چند منٹ کے بعد میرے ساتھ پھر وہی کچھ ہوا۔ میں جھنجھلا کر ایک دم اٹھ بیٹھی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ جس طرح میں اچانک اٹھی تھی، اتنی جلدی کوئی بھی میری نظر میں آئے بغیر باہر نہیں جا سکتا تھا، پھر اس صورت میں کہ کمرے کا دروازہ بھی عین میرے سامنے تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری بہن کمرے میں ہی چھپ گئی ہو۔ میں نے اٹھ کر سارے کمرے کی تلاشی لے ڈالی، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں ابھرنے والے سوالوں کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا اور ہاتھوں سے بال سنوارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر مجھے دوسرا جھٹکا لگا جب صحن میں بیٹھے ہوئے ابو جان نے مجھے بتایا کہ گڑیا تو امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اسے اسکول بیگ خریدنے کے لیے بازار جانا تھا۔ میں نے اپنی مسیحی تسلی کے لیے ابو سے بھی پوچھ لیا کہ وہ کب گئی ہے۔ انہیں گئے ہوئے تو آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ ابو کا جواب سن کر مجھے اس بات پر تو یقین آ گیا کہ میرے ساتھ شرارت کرنے والی کم از کم گڑیا نہیں تھی، اور گھر میں کوئی ایسا فرد بھی نہ تھا جس سے اس قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکے۔ میرے دونوں بھائی ہم سے بڑے ہیں۔ نواز بھائی تو بس ضلع ملازمت کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان سے چھوٹے بھائی فراز ہیں، مگر وہ ہر وقت لیے دیے رہنے والے بندے ہیں جو کبھی کسی سے فری نہیں ہوتے، اور اس طرح کی حرکت تو وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ خیر، میں نے اپنے دماغ میں اس خیال کو جھٹک دیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر پھر میرے ساتھ اس طرح کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ اگر کبھی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو میری پشت کی طرف کچھ کھٹکا ہوتا، میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کچھ بھی خلاف معمول نہ ہوتا۔ کبھی میں سارے برتن شیلف پہ جمع کر کے اور کوئی چیز لینے جاتی تو میری واپسی پر ان برتنوں میں سے ایک آدھ واپس اپنی جگہ پر ہوتا۔ حیرت ہوتی، مگر پھر میں یہ سوچ کر اپنے دماغ سے اس خیال کو جھٹک دیتی کہ شاید مجھے ہی یاد نہیں رہا ہوگا، ورنہ کوئی برتن کیسے ایک جگہ سے خود بخود دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز صورتحال یہ تھی کہ میرے سوا کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ جب میں نے 1-2 بار اپنی بہن سے سرسری سا ذکر کیا تو اس نے بھی میرا وہم کہہ کر بات ختم کر دی، مگر اسے بھی احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ واقعی کچھ پراسرار ہو رہا ہے۔ ہوا یوں کہ میں کچن کی ہانڈی پکا رہی تھی کہ گڑیا اسکول سے واپس آ گئی۔ آپ ہی قسم سے بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ بھی کھانے کے لیے فوراً دے دیں۔ میں نے مسکرا کر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی تھی، اس نے یونیفارم تک نہیں اتارا تھا۔ تم یونیفارم تو اتار دو، میں اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کچھ سینڈوچز بنا دیتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد سب کے ساتھ تم بھی کھانا کھا لینا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھوک بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے بھیج کر میں نے جلدی سے دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور خود اس کے لیے سینڈوچز بنانے لگی۔ جب میں سینڈوچز بنا کر پلٹی تو گڑیا کو کچن میں جھانکتے پایا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ آپ ہی یہ چولہا؟ اس نے ہاتھ سے چولہے کی طرف اشارہ کیا۔ میری بھی نظر ادھر گئی۔ چولہا بند تھا، حالانکہ میں خود اسے جلا کر چائے کا پانی رکھ کر گئی تھی، مگر میں نے اس کے سامنے خود کو پاگل لاپرواہ ثابت کیا اور ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، اوہ ہو، چولہا تو میں نے جلایا ہی نہیں۔ میں چولہا جلانے کے لیے آگے بڑھی، مگر مجھے ابھی تک اس کے حیران ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آپ ہی چولہا تو آپ نے جلایا ہوا تھا، یہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود نوب کے گھومنے سے بند ہوا ہے، اسی لیے تو میں حیران ہوں کہ نوب خود بخود کیسے گھوم سکتا ہے۔ گڑیا اب جلتے ہوئے چولہے کے نزدیک آ گئی تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ وہ چند دمیں خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہنے لگی، لگتا ہے آپ کے ساتھ کچھ واقعی ہو رہا ہے۔
ورنہ اس طرح چولہا بند نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے، بات کو ہنسی میں اڑا دیا، مگر گڑیا تب سے اس بات کی قائل ہو گئی کہ میرے ساتھ پہلے بھی جتنے اس طرح کے ناقابل فہم واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی سب سچ تھے، کسی طرح کا وہم نہیں تھا۔ تاہم وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ ہم دونوں بہنوں کا کمرہ مشترک تھا۔ رات کو ہوم ورک کر چکنے کے بعد گڑیا مجھ سے کہانی لازماً سنا کرتی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ ایک تو وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، پھر گھر میں سب سے آخری بچہ، اور مجھے اس سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ ابھی 5ویں میں تھی جبکہ میں میٹرک کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو میں گھر کے کام کاج اور سلائی کڑھائی وغیرہ کرنے لگی۔ رات کو میں اپنے یا اس کے کسی سوٹ پر کڑھائی کرتی اور ساتھ ساتھ اسے کہانیاں سناتی رہتی۔ اس رات بھی وہ حسب معمول اپنا بیگ بند کرتے ہی چھلانگ لگا کر میرے بستر پر آ گئی۔ چلیں آپ ہی کہانی شروع کریں، اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بھول گئی کہ میں کڑھائی کر رہی ہوں۔ میرے منہ سے سسکاری نکل گئی کیونکہ سوئی کی نوک میری انگلی میں چبھ گئی تھی۔ اوہ سوری آپ ہی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تو… وہ روحان سی ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا، پگلی میں کون سا تمہیں ڈانٹ رہی ہوں۔ میں نے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا اور فریم ہاتھ سے رکھ کر دوسرے ہاتھ سے انگلی کو دبا لیا۔ سوئی کافی شدت سے چبھی تھی، انگلی میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی کو دبا لیا۔ گڑیا پریشان شکل لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے انگلی کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس پر دوا لگائی۔ گڑیا آج سو جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے، کہانی کل سناؤں گی۔ گڑیا نے بیچاری سی شکل بنا کر مجھے دیکھا مگر کچھ بھی کہے بغیر میرے بستر سے اتر کر اپنے بستر پر چلی گئی۔ عام حالات میں وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اگر میری انگلی کا درد تھوڑی دیر تک رک گیا تو میں تمہیں کہانی ضرور سناؤں گی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھی، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ یکدم میری انگلی سے درد اس طرح ختم ہو گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس طرح درد کیسے رک سکتا ہے بھلا؟ مجھے اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ سوئی چبھنے کا تجربہ ہوا تھا، کبھی بھی اس طرح اچانک درد نہیں رکا تھا، اور پھر آج تو سوئی کی نوک کافی حد تک اندر گھس گئی تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کو بھی پہلے کی طرح اپنا وہم کہہ کر اپنے دماغ سے جھٹک دیا اور گڑیا کو کہانی سنانے لگی۔ جب کہانی مکمل ہو گئی تو میں لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر آ گئی۔ ساتھ ہی میری انگلی میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، حالانکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ اس معمے کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ اس روز میں نے صبح سے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی۔ سارا دن کپڑے دھو دھو کر میری کمر اکڑ کر تختہ ہو گئی تھی، مگر ابھی کچھ دھلے ہوئے کپڑے پھیلانے کے علاوہ نہانے اور فرش کی صفائی کرنے جیسے کام باقی تھے۔ میری امی مزاج کی بہت سخت اور غصے کی تیز ہیں۔ ذرا سا کام ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ اتنا ڈانٹتی ہیں کہ سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ میں تھکن سے اتنی چور ہو گئی تھی کہ اس بات کو بالکل ہی بھول گئی اور فرش پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر ذرا آرام کرنے لگی۔ بدقسمتی سے عین اسی وقت میری امی وہاں آ گئی۔ مجھے اس طرح ٹانگے زمین پر پسارے آرام سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے بلا لحاظ مجھے سنانا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے ڈانٹتی رہیں۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب وہ اچھی طرح اپنا غصہ نکال کر چلی گئیں تو میں ایک بار پھر باقی کام نمٹانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب بدن کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی دکھ رہا تھا۔ میرا اتنا کام بھی نظر نہیں آتا جو انہوں نے مجھے سستی اور کام چوری کے تانے دیے تھے۔ میں نے خاموشی سے سارا کام مکمل کیا اور نہا کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ تنہائی ملتے ہی میری آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری بند آنکھوں میں تھکن کے باعث نیند اترنے لگی۔ میں غنودگی میں تھی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی ہلکے سے میرا سر دبا رہا ہو۔ میرے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ گڑیا اسکول سے آ گئی ہوگی اور ہمدردی میں میرا سر دبا رہی ہوگی، مگر جب میں نے شام میں ہوم ورک کرواتے ہوئے اس سے پوچھا اس نے میرا سر کیوں دبایا تھا تو وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ آپ ہی میں تو آتے ہی اوپر گئی تھی مگر آپ گہری نیند سو رہی تھیں، سو میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ میں نے تو آپ کا سر نہیں دبایا۔ مجھے ایک بار پھر خود سے کہنا پڑا کہ مجھے وہم ہوا ہوگا۔
حالانکہ اس وقت میں نے سر دبانے والے ہاتھوں کو دل سے دعائیں دی تھیں، کیونکہ اتنے شدید درد میں مجھے بہت سکون ملا تھا، اور اس وقت واقعی مجھے کسی سے سر دبوانے کی ضرورت بھی تھی۔ آپ ہی بھاگ کر آئیں، دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے۔ میں اس کی قمیص کی سلائی کر رہی تھی جب باہر صحن سے گڑیا نے مجھے پکارا۔ ہم دونوں بہنیں بارش کی دیوانی ہیں، جب بھی بارش ہو تو ہم کوئی نہ کوئی اچھی سی چیز ضرور بناتے ہیں۔ میں چیزیں سمیٹ کر باہر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ گرتی ننھی ننھی بوندوں نے مجھے بھی خوش کر دیا۔ آپ ہی پکوڑے بنائے نا؟ گڑیا نے فوراً میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی لجاجت سے کہا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور اس کی فرمائش کرنے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس وقت پکوڑے کھانے کو میرا بھی دل چاہ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کچن کے ماحول کو بھی خوشگوار بنائے ہوئی تھی۔ اگرچہ شام بھی اتری ہوئی تھی، مگر گھنے سیاہ بادلوں کی وجہ سے اتنا اندھیرا ہو رہا تھا جیسے بالکل رات سر پر ہو۔ میں پکوڑے تلنے لگی تو ابو جان بھی آ گئے۔ گڑیا بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ ابو جان، آپ ہی پکوڑے بنا رہی ہیں؟ آپ بھی جلدی سے چینج کر کے آ جائیں۔ ابو جان مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی۔ اتنی دیر میں نے پکوڑے پلیٹ میں نکال لیے تھے۔ وہ سیدھی پلیٹ کی طرف بڑھی، مگر جو ہی اس نے پلیٹ میں سے پکوڑا اٹھانا چاہا، جانے کیسے پلیٹ فرش پر جا گری اور سارے پکوڑے فرش پر بکھر گئے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ گڑیا نے پلیٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، پلیٹ خود بخود گری تھی۔ ڈونٹ وری، میں ابھی اور تل لیتی ہوں، تم وہ لے لینا۔ ہاں، انہیں اٹھا کر اسی پلیٹ میں ڈال کر شیلف پر رکھ دو۔ میری بات سن کر گڑیا خاموشی سے پکوڑے اٹھا کر پلیٹ میں ڈالنے لگی، مگر اس کا موڈ بحال نہیں ہو سکا۔ میں نے دوسری پلیٹ میں اسے پکوڑے نکال کر دیے۔ ہاں، کیچپ ساتھ رکھ کر ابو کو دے آؤ، پھر ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ اس کے سامنے تو میں نے خود کو بالکل نارمل ظاہر کیا، مگر اندر ہی اندر میں اب کافی حد تک پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ تو عجیب تھا۔ پراسرار واقعات جو پہلے صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا، مگر اب اس میں کسی وقت گڑیا بھی شامل ہو جاتی تھی۔ میں بے خیالی میں پکوڑوں والی اس پلیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، جانے کیسے میرے منہ سے نکلا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔ گڑیا کے کچن میں داخل ہونے سے میری محویت ٹوٹ گئی، مگر مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے یہ الفاظ کس سے اور کیوں کہے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو میں گڑیا کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے اس بات کو بھول گئی، مگر رات کو جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو ایک بار پھر میرے ذہن میں وہی واقعہ گھومنے لگا۔ سوچتے سوچتے میرے سر میں درد ہونے لگا۔ بے ساختہ مجھے اس دن کا واقعہ یاد آ گیا جب کسی نادیدہ ہاتھ نے میرا سر دبایا تھا۔ میرے دل میں شدید خواہش جاگی کہ آج پھر وہی ہاتھ میرا سر دبائیں۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ میں نے گڑیا کی بیڈ کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے خود ہی کچھ دیر اپنے ہاتھوں سے اپنے دکھتے سر کو دبایا اور پھر سیدھی لیٹ گئی۔ اگرچہ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، مگر میں مکمل طور پر جاگ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے ماتھے پر بالکل وہی لمس محسوس ہوا جیسا اس دن ہوا تھا۔ پھر کوئی ہلکے ہلکے سے میرا سر دبانے لگا۔ بجائے خوفزدہ ہونے کے میں متجسس تھی۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ اس گھر میں کوئی روح یا جن وغیرہ موجود ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں کھول کر سر دبانے والی ہستی کو دیکھوں، مگر میں نے خود کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین سا تھا کہ میری آنکھیں کھلتے ہی وہ روح یا جن غائب ہو جائے گا، جبکہ میں ابھی کچھ اور دیر تک سر دبوانا چاہتی تھی۔ آرام ملتے ہی کچھ دیر بعد مجھے گہری نیند نے آن لیا اور میں ایک بار پھر اس پراسرار وجود کو دیکھنے سے محروم رہ گئی۔ میرے بال کافی گھنے اور لمبے تھے۔ اس روز بھی بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باندھنے کے لیے صحن میں آ بیٹھی، مگر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سو میں نے تسلی سے کنگھی کی۔ جب میں نے چٹیاں بنانا شروع کی تو کسی نے بڑے زور سے میرے بال کھینچے۔ تکلیف کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے زور سے کہا، شرم تو نہیں آتی میرے بال کھینچتے ہوئے؟ یہ کیا طریقہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو سیدھی طرح میرے سامنے آ کر بات کرو۔ اس طرح چھپ چھپ کر بزدلوں کی طرح حرکتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میرے بالکل سامنے ایک 11-12 سال کا خوبصورت بچہ کھڑا تھا۔ اگرچہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسرار چمک تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اس سے سخت خوف محسوس ہوا۔ میں بھاگنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کہنے لگا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ ہی، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے نہ جانے کیسے چیخ مارنے کے لیے کھلا ہوا اپنا منہ بند کیا۔ مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کہ میں اس بچے کے سامنے خود کو بزدل ظاہر کروں، جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بزدلی کا تانا دے چکی تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ بچہ بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹانگوں کی لرزش چھپانے کے لیے میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر میں نے لرزتے لہجے میں اس سے کہا، تم نے میرے بال کیوں کھینچے تھے؟ وہ مسکرا دیا، آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت اچھے لگے، میں پکڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں نے بالکل بڑی بہن کی طرح ڈانٹ کر کہا، پکڑ کر دیکھنے سے بال اس طرح کھینچے تو نہیں جاتے؟ آپ ہی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اس نے فوراً بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے، مگر اس وقت وہ مجھے بالکل اپنا سگا چھوٹا بھائی ہی لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ سلطان۔ اچھا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نے چارپائی پر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ وہ بلا جھجک میرے پاس آ بیٹھا۔ میں تمہیں اسی صورت اپنا بھائی بناؤں گی جب تم وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کیونکہ اس سے پہلے تم نے کئی بار شرارت ہی شرارت میں مجھے پریشان کیا ہے۔ بظاہر تو میں خوف زدہ نہیں تھی، مگر میرے لاشعور میں موجود خوف نے میرے منہ سے یہ بات کہلوا دی تھی۔ اس نے فوراً کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے منہ سے سکون بھرا سانس خارج ہوا۔ میں نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ اگر جن وغیرہ قسم کھا کر کوئی وعدہ کریں تو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم جن ہو یا کوئی اور مخلوق؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جن زادہ ہوں، میرے 9 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ ابھی میں اس سے کچھ مزید پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ کسی نے زور سے دروازہ بجا دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر فراز بھائی تھے۔ آج خلاف معمول وہ جلد لوٹ آئے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کون ہے، مگر یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ فراز بھائی اس کے پاس سے یوں گزر گئے جیسے خالی چارپائی ہو، جبکہ سلطان ان کی طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ میں بھائی کے پیچھے کمرے تک آ گئی۔ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے حسب عادت ان سے پوچھا۔ نہیں، بس میری طبیعت خراب ہے، میں آج ہاف ٹائم کر کے آیا ہوں، تم تھوڑی دیر کے بعد مجھے چائے کا ایک کپ دے جانا، انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ سلطان بھی وہیں آ گیا۔ میں چائے بنانے لگی تو اس کے لیے بھی ایک کپ بنا لیا۔ بھائی کو چائے دے کر میں واپس آئی تو سلطان اپنے کپ سمیت چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ بھی پی لیں؟ اس نے اپنا کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا، نہیں تم پیو، میں اتنی چائے نہیں پیتی۔ نورین کیا تم پاگل ہو گئی ہو جو اکیلی باتیں کر رہی ہو؟ فراز بھائی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ شاید کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ وہ امی کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ وہ ہمسائے کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ جب وہ واپس لوٹ گئے تو میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا۔ تم میرے بھائی کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ ہی، یہ میری مرضی ہے کہ میں جسے چاہوں نظر آؤں، جسے چاہوں نہ نظر آؤں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم رہتے کہاں ہو؟ میرا خیال تھا کہ وہ اسی گھر میں رہتا ہوگا اور اس کے بہن بھائی بھی میرے ساتھ شرارتیں کرتے رہے ہوں گے، مگر اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا کہ وہ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر واقع ایک ویران حویلی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے ادھر ادھر پھرنے کی بہت عادت ہے۔ ایک دن اسی طرح پھرتے پھرتے وہ ہمارے گھر میں آن پہنچا۔ وہ رات کا وقت تھا اور میں گڑیا کی فرمائش پر کہانی سنا رہی تھی۔ سلطان کو وہ کہانی بہت پسند آئی۔ پھر وہ ہر روز کہانی سننے کے لیے آنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ ہر روز مجھے اس کا انتظار ہوتا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے گھر والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آتا رہتا ہے۔ اچھا اب مجھے گھر جانا چاہیے ورنہ ماں بہت مارے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شور سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ فراز بھائی خلاف معمول تیز لہجے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
मैं तेजी से चप्पल पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली। बातों की आवाज अम्मी के कमरे से आ रही थी। मैं भी वहीं चली गई। वो इतवार का दिन था, इसलिए सबकी छुट्टी थी। कमरे में पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि फराज भाई किसी बात पर अम्मी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अम्मी मान नहीं रही थी। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। अम्मी प्लीज, अगर रिस्क लेंगे तो हमारे ही दिन फिरेंगे, भाई ने लजाजत से कहा। मैंने सोचा कि भाई भी बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि नवाज भाई भी इसी तरह कहकर गए थे। मगर पिछले 2 सालों से हमें सिवाय चंद एक खत के उन्होंने कोई रुपया नहीं भेजा था। अगरचे अब्बू की तनख्वाह से घर अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन हम खुशहाल लोग नहीं थे। दोनों भाई शुरू से ही अमीर हो जाने के ख्वाब देखा करते थे। भाई उठकर अम्मी के पास जा बैठे, मगर अम्मी ने मुंह फेर लिया। नहीं, जब कह दिया तो कह दिया। मैं इस तरह के कारोबार के हक में नहीं, जबकि हमारा तजुर्बा भी नहीं है। कर्ज, और वो भी इतना बड़ा लेकर हम अपनी जान क्यों अजाब में डालें? तब पता चला कि भाई बाहर जाना नहीं चाहते, बल्कि कोई कारोबार करना चाहते हैं। हालांकि उनकी अच्छी खासी नौकरी थी, मगर जाने किसके बहकाने में आकर वो अपना जाती कारोबार, और वो भी कर्ज लेकर शुरू करने पर मुसिर थे। जब भाई का इसरार हद से बढ़ा तो अम्मी ने मजबूरन इस्लाम का सहारा लिया। तुम ये लोन यकीनन किसी बैंक से लोगे, और उस पर सूद लगता है, जो हराम है। इस तरह के माल में कोई बरकत नहीं होती। भाई झट बोले, नहीं अम्मी जान, बिल्कुल नहीं है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा आदमी है। वो अपने एक अमीर दोस्त से कर्ज लेकर देगा, जिसे हम 10 सालों में चुकाएंगे। इस कारोबार में बहुत नफा है। मुझे यकीन है कि हम ये कर्ज 10 के बजाय 3-4 साल में ही उतार देंगे, और इस दौरान आधा प्रॉफिट वापस कारोबार में लगाने से कारोबार भी फैल जाएगा। फिर रफ्ता रफ्ता हम दोनों दोस्त भी अपना अपना अलग अलग कारोबार कर लेंगे। भाई किसी भी तरह अम्मी जान को मना लेना चाहते थे, और ये उनके लिए मुश्किल भी ना था, क्योंकि सब बच्चों में अम्मी उनसे ज्यादा मोहब्बत करती थीं। बिलाखिर वही हुआ। अम्मी जान ने भाई को बेदिली से ही सही इजाजत दे दी। अब्बू जान से वो पहले ही बात कर चुके थे। इस तरह उनके जाती कारोबार का आगाज हो गया। बहरहाल चंद दिनों बाद मेरी खाला के बेटे की शादी थी। उन्होंने हमें भी मदऊ किया हुआ था। अम्मी ने मुझे अपने और गुड़िया के कपड़े वगैरह बैग में रखने का हुक्म दिया, और खुद अपने कपड़े निकालने चली गई। मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया और अम्मी की मदद करने के ख्याल से उनके कमरे में चली गई। अम्मी ने कपड़े तो रख लिए थे, मगर जेवरात में से इंतखाब नहीं कर पा रही थी कि क्या साथ लेकर जाएं। खैर, काफी गौर के बाद उन्होंने एक हल्का सेट निकालकर मुझे दिया कि मैं उसे उनके हैंड बैग में रख दूं। वो वहां जाकर पहन लेंगी। मैंने जल्दी से हैंड बैग में जेवरात का डब्बा ठूंसा और अलमारी बंद कर दी। अफरा तफरी में तैयारी करके हम रवाना हो गए। ट्रेन में बैठकर जब जरा सुकून मिला तो मेरी नजर अम्मी के हैंड बैग पर पड़ी। मेरी सांसें रुकने लगीं, क्योंकि ये वो हैंड बैग नहीं था जिसमें मैंने उनके जेवरात रखे थे। दोनों का रंग एक ही था, मगर डिजाइन मुख्तलिफ था तो ये भी सफेद ही, मगर मैंने जेवरात दूसरे बैग में रखे थे। अब मेरा खून खुश्क हो रहा था कि जब वहां शादी में अम्मी को अपने जेवरात नहीं मिलेंगे तो वो मेरा क्या हशर करेंगी। इसके अलावा सब कजन्स और खालाओं के सामने भी मेरी इंसल्ट होगी। सब मुझे फूहड़ और नालायक ख्याल करेंगी। मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर अम्मी ने 1-2 बार पूछा भी, मगर मैंने सीधी बात ना बताई और यूं ही कहकर टाल दिया। गुड़िया ट्रेन से पहली बार सफर कर रही थी, इसलिए काफी पुरजोश थी। वो बार बार मेरी तवज्जो इधर उधर की चीजों की तरफ दिलाती, मगर मैं खुद को उसकी खुशी में शरीक ना कर सकी। मुझे रह रहकर मुतवक्के बेइज्जती का ख्याल सता रहा था। अब दुनिया की कोई ताकत भी मुझे इस मुश्किल से निजात नहीं दिला सकती थी। मुझे पता था कि अम्मी को अभी ये सब कुछ बता देने का मतलब था कि अपनी शामत को मुतय्यन वक्त से पहले बुला लिया जाए। सो मैं खामोशी से अंदर ही अंदर घुटती और परेशान होती रही। मैं इतनी खौफजदा थी कि मेरी भूख प्यास खत्म हो चुकी थी। अम्मी से मेरी हालत छुपी हुई नहीं थी। जब उन्होंने फिर पूछा तो मैंने बहाना बना दिया कि शायद एक लंबे अरसे के बाद ट्रेन में बैठी हूं, इसलिए मुझे कुछ हो रहा है। एक मर्तबा तो खौफजदा होकर मैंने ये दुआ मांग ली कि या अल्लाह, अगर कुछ नहीं हो सकता तो इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए और मैं जिंदा ना बचूं। इस तरह खौफजदा होते हुए मेरा सफर तमाम हुआ और हम बखैर व आफियत खाला के घर पहुंच गए। मेहंदी अगले रोज थी, मगर घर मेहमानों से भरा हुआ था। हमारे पहुंचते ही रात का खाना लगा दिया गया। मुझसे यहां भी ठीक तरह खाना ना खाया गया।
میں نے خالہ مجیدہ سے کہا میرے لیے بستر کا انتظام کر دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جھٹ میری بلائیں لیتے ہوئے بستر کا انتظام کر دیا۔ کمرہ چھت پر تھا، اس لیے قدرے شور وغیرہ بھی کم تھا۔ ابھی میں بستر پر لیٹی ہی تھی کہ مارے بے بسی کی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت مجھے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ سلطان تھا جو مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ آپی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ میں نے اسے یکدم کھینچ کر گلے لگا لیا۔ میرے بھائی تم یہاں کیسے پہنچے؟ کیا ٹرین میں بھی ہمارے ساتھ تھے؟ وہ مسکرا کر بولا، نہیں آپی، مجھے یہاں وہاں جانے کے لیے ٹرین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے تو کہانی سننا تھی، اس لیے میں آپ کے پیچھے یہاں تک آ گیا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ شادی پر یہاں آ رہی ہے۔ میں جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سلطان، اگر میں ابھی تمہیں اپنے گھر بھیجوں تو کیا تم جا سکتے ہو؟ ہاں، میں نہ صرف ابھی جا سکتا ہوں بلکہ واپس بھی آ سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر آپ مجھے بھیجنا کیوں چاہتی ہیں؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ تم ایسا کرنا کہ ہمارے گھر جانا۔ میری امی کے کمرے میں جو بڑی سی الماری ہے نا، اس میں ایک سفید ہینڈ بیگ ہوگا، اس میں سونے کے زیورات کا ایک ڈبہ ہے۔ تم وہ حفاظت سے نکال لاؤ۔ الماری کو تالا لگا ہوا نہیں ہے، کمرہ بھی کھلا ہوگا، لیکن ابو گھر پر ہیں اور تم کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے میرے اچھے بھائی میرا یہ کام کر دو۔ سلطان آرام سے میرے قریب بیٹھ گیا۔ آپ ہی میرے لیے تالے کوئی معنی نہیں رکھتے، میں تالے کے اندر سے بھی ہر چیز نکال کر لا سکتا ہوں، مگر میری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی چوری نہ کروں۔ یہ ان کی آخری نصیحت تھی، میں چوری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر میں بھونچک کی رہ گئی۔ ارے بھولے بھائی، میں تمہیں چوری کرنے کو نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ وہ سیٹ ساتھ لانا ہے جو مجھے یاد نہیں رہا۔ اب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، اسی لیے تو میں رو رہی ہوں۔ میں نے ساتھ ہی اپنے رونے کی وجہ بھی بتا دی۔ اچھا یہ بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی لا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور میں یوں سکون سے بستر پر لیٹ گئی جیسے میرے سر سے کسی نے پہاڑ اتار دیا ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سلطان کھلے دروازے میں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی زیورات کا ڈبہ تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جلدی سے ڈبہ کھول کر دیکھا، اس میں وہی سیٹ تھا۔ میں نے خوشی سے لرزتی آواز میں سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ تو یوں میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں جیسے کسی غیر کا کیا جاتا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ میں تمہیں شاباشی دے رہی تھی، آخر تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آپ جب بھی مشکل میں ہوں گی میرا نام لے کر آواز دیں گی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کی آواز سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ تم بہت شرارتی ہو۔ اتنے میں میری کچھ کزنز مٹھائی کی پلیٹیں اور چائے کے ساتھ اوپر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے بھی چائے پینے کی پیشکش کی۔ چونکہ اب میں خوش تھی، اس لیے خوش دلی سے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے مجھے ایک کپ تھما دیا اور پلیٹ بھی میرے سامنے کر دی۔ میں نے برفی اٹھائی، ایک پیس خود کھا لیا اور ایک سب کی نظر بچا کر پاس بیٹھے سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ تو خوشی ہو گیا، میں اسے بھولی نہیں تھی۔ میں نے آدھی چائے پی کر کپ بھی اسے تھما دیا۔ باتوں میں مگن میری کزنز کو اس کا احساس تک نہیں ہو سکا، اور وہ سب اس بات پر یقین کر چکی تھیں کہ میں سر درد کی وجہ سے کسی سے فری نہیں ہو سکی تھی۔ چائے پی کر سلطان نے مجھ سے اجازت چاہی۔ مجھے معلوم تھا کہ سلطان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی، مگر میں اسے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دے کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ صبح سے ہی میرا دل اداس تھا، حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم شادی سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ ہم نے صحیح معنوں میں شادی کو انجوائے بھی کیا تھا، مگر اس روز جانے کیوں صبح ہی سے مجھے لگ رہا تھا کہ آج کوئی بری خبر مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ میں گھر کے کاموں کے نمٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ سلطان نے بھی صبح سے شکل نہیں دکھائی تھی۔ میں صفائی کر کے فارغ ہو گئی تو دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے کو میرا دل نہ چاہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسی وقت سلطان آ گیا۔ آپ ہی آج آپ کس بات پر اداس ہیں؟ وہ میرا مزاج شناس ہو گیا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی اسے میرے موڈ کا پتہ چل جاتا تھا۔ سلطان، آج مجھے اپنے بڑے بھائی نواز بہت یاد آ رہے ہیں۔ انہیں گھر سے گئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے کوئی فون ہی آ جاتا تھا، مگر اب 6 ماہ ہو گئے ہیں، ان کا کوئی فون یا خط نہیں آیا۔ آج میرا دل ان سے بات کرنے کو چاہ رہا ہے۔
میں نے ایک لمحے میں دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں تک میری شکل دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان کی خبر آپ کو ابھی لا کر دے سکتا ہوں، مگر انہیں آپ کو فون کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بس آپ مجھے ان کی تصویر دکھا دیں اور ملک کا نام بتا دیں۔ میں نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ تم کینیڈا چلے جاؤ گے؟ مگر کیسے؟ آپ ہی اس بات کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے ابو یا بڑے بھائیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ملک سے باہر گیا تھا، ورنہ مجھے بہت مار پڑے گی، کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، اس لیے زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم نہ جاؤ۔ وہ سکون سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ ہی مجھے اپنے بھائی کی تصویر تو دکھائیں، میں 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ بس آپ دعا کریں کہ میرے گھر والے اتنی دیر میری تلاش نہ کریں۔ میرا دل سلطان کے بارے میں بھی فکر مند تھا اور بھائی کی خبر پانے کے لیے بھی بے چین۔ پھر فکر مندی پر بھائی کی محبت غالب آ گئی۔ میں نے نواز بھائی کی تصویر لا کر اسے تھما دی۔ سلطان چند لمحے نظر جما کر تصویر کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے مجھے وہ تصویر واپس کر دی۔ وہ فوراً ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب میں اس کے لیے دعا گو تھی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ میں نفل پڑھ کر خدا سے رو رو کر سلطان کی بحفاظت واپسی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اس وقت میری تڑپ بالکل ایک ایسی بہن کی تھی جس کا بھائی کسی یقینی خطرے میں ہو۔ بالآخر خدا خدا کر کے 4.5 گھنٹے گزر جانے کے بعد مجھے سلطان کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم آپی۔ میں نے تیزی سے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیرے اور پلٹ کر دیکھا۔ سلطان کے کپڑے گرد آلود تھے، وہ بہت تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں لپک کر اس کے نزدیک گئی۔ سلطان تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ تھکی ہوئی سی ہنسی ہنس کر پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اسے دیا۔ سلطان نے یوں پانی پیا جیسے اسے بہت پیاس لگی ہو۔ میں نے اسے کچن میں ہی آ جانے کو کہا، کیونکہ کمرے میں گڑیا بھی سو رہی تھی اور وہ کسی وقت بھی جاگ سکتی تھی۔ کچن میں جا کر میں نے ایک پلیٹ میں سالن اور ایک روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانے لگا۔ میں نے اسے ٹوکا، سلطان ہاتھ تو دھو لو۔ وہ فوراً فرما برداری سے اٹھا اور ہاتھ دھو کر آیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے اور اس کے شہر اور آبادیاں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ نواز بھائی خیریت سے تو ہے نا؟ انہوں نے اتنے عرصے سے ہمیں فون کیوں نہیں کیا؟ سلطان نے یوں پہلو بدلا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ چلے میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہاں کیسے پہنچا۔ ارے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ وہاں کے جن قبیلے کا سردار بہت اچھا آدمی ہے، اس نے میری بہت مدد کی۔ میں اس کے بیٹے کا دوست بھی بن گیا ہوں۔ اب کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے یہاں بھی آیا کرے گا۔ وہ بات کو ٹال رہا تھا۔ میرا دل انجانے خدشوں سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ سلطان مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، تم مجھے اصل بات بتا دو، میرے بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے سلطان کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے نظریں جھکائے زمین کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، آپ کے بھائی نے وہاں ایک عورت سے شادی کر لی ہے، ان کی ایک بیٹی بھی ہے، مگر اب کچھ عرصے سے دونوں لڑ رہے ہیں۔ آپ کے بھائی نے وہ گھر چھوڑ کر ایک دوسری عورت کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میرے وہاں کے دوست نے مجھے بتایا کہ اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو اسے یہاں کی پولیس پکڑ کر لے جائے گی، اس لیے وہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ سلطان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنا دل تھام لیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سلطان جھوٹ نہیں بولتا، اور جو بات اس نے بتائی تھی وہ میرا دل دہلانے کو کافی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھے تسلیاں دینے لگا، مگر بات ہی اتنی بڑی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نواز بھائی پردیس میں ایک غلط راستے پر چل رہے تھے، جہاں کوئی اپنا انہیں سنبھالنے والا بھی نہیں تھا۔ ابھی میں ایک چکر گھر کا لگا ہوں، پھر آتا ہوں۔ سلطان کو اپنے گھر کی فکر بھی تھی، سو وہ چلا گیا۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ایک تو وہ پہلے ہی بہت دیر سے گھر سے باہر تھا، پھر دوسرے اس کی سوتیلی ماں کا سلوک بھی اس سے کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور چپکے چپکے رونے لگی۔ میں اتنی بڑی خبر کو گھر کے کسی فرد سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا غم ہی کچھ ہلکا ہو جاتا۔ کیا ہوا نورین؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ امی نے اچانک میرے پاس آ کر پوچھا تو میں ڈر کے مارے اچھل ہی پڑی۔
امی جان سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور میرے پاس رونے کی وجہ بتانے کا کوئی معقول بہانہ نہیں تھا، اور سچی بات پر کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، مگر مجھے کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی تھا۔ سو میں نے سلطان سے ملنے والی ساری خبروں کو ابھی ابھی کا دیکھا ہوا خواب کہہ کر امی کو سنا دیا۔ امی بھی میرا خواب سن کر پریشان ہو گئیں، مگر خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے مجھے دلاسا دینے لگیں۔ تم فکر نہ کرو، بسا اوقات یوں ہی اوٹ پٹانگ سے خواب نظر آ جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نواز ہمیں بتائے بغیر کسی انگریز عورت سے شادی کر لے؟ اگرچہ وہ خود کو لاپرواہ ثابت کر رہی تھیں، مگر ان کی آواز میں پھنکارتے وسوسوں کی سرسراہٹ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے چپ کرا کے خود جا کر فون کے پاس بیٹھ گئیں اور کافی دیر تک کسی سے باتیں کرتی رہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سے اور کیا بات کر رہی تھیں۔ میں شام تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ شام کو ابو کے آنے کے بعد گڑیا مجھے بلانے آئی تو میں بھی مجبوراً باہر آ گئی۔ اسی وقت فراز بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ میں اپنی جگہ رک کر انہیں دیکھنے لگی کیونکہ ان کے تاثرات غیر معمولی تھے۔ وہ سیدھے امی کے پاس آئے جو صحن میں بنی ہوئی کیاریوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھیں۔ امی جان بھی ان کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ امی جان، نواز بھائی نے کینیڈا میں ایک انگریز لڑکی جینیفر سے 2 سال قبل شادی کر لی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، مگر 6 ماہ قبل ان میں کسی بات پر جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ میرے دوست کو اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، مگر اس نے مجھے بتایا کہ آج تھوڑی دیر قبل جب وہ نواز بھائی سے ملنے گیا تو انہیں پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ انہوں نے شراب پی کر کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک ادھیڑ عمر عورت نینسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ امی نے ایک بے یقین نگاہ مجھ پر ڈالی اور لہرا کر زمین پر آ گری۔ فراز بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور ہم انہیں ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ اس دوران ابو بھی آ گئے تھے۔ اصل بات جان کر وہ بھی بے حد پریشان اور دکھی تھے۔ ان کے پوچھنے پر بھائی نے بتایا کہ دوپہر کو امی کا فون آ گیا تھا کہ میں کینیڈا میں اپنے اس دوست سے رابطہ کر کے نواز بھائی کی خیریت معلوم کروں جو روزانہ مجھ سے کمپیوٹر پر چیٹنگ کرتا ہے۔ میں نے امی کی تاکید کی وجہ سے اسی وقت رابطہ کیا تو خوش قسمتی سے وہ آن لائن تھا۔ اس کی رہائش بھی بھائی کے قریب ہی تھی۔ اسی نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ خود نواز بھائی کمپیوٹر چلاتے نہیں تھے اور فون کے لیے انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میں خود ہی کر لوں گا۔ ان کا کوئی نمبر فیکس نہیں تھا، کبھی کسی نمبر سے بات کرتے اور کبھی کسی نمبر سے، اس لیے براہ راست ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ابو اور بھائی دونوں نواز بھائی کو بچانے کی ممکنہ طریقوں پر بات کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی گرفتاری پر نئے سرے سے پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ امی جلدی آئیے۔ فراز بھائی نے گھر میں داخل ہوتے ہی امی کو پکارا۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ تھا۔ امی کے ساتھ ہی میں بھی تجسس سے ان کے قریب چلی گئی۔ انہوں نے امی کے ہاتھ میں وہ ڈبہ تھماتے ہوئے بتایا، آج ہمیں ایک بڑا پروجیکٹ ملا ہے۔ اگر ہم نے اسے کامیابی سے مکمل کر لیا تو ہم سالوں کی ترقی دنوں میں کر جائیں گے۔ 3 ماہ قبل ہی بھائی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کنسٹرکشن کمپنی بنائی تھی۔ امی نے خوش ہو کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈبہ کھول کر اس میں سے مٹھائی اٹھا کر پہلے بھائی کے منہ میں ڈالی اور پھر باقی بھی سب کا منہ میٹھا کروایا۔ سب مٹھائی کھانے اور خوش کپیاں کرنے لگے تو امی نے چپکے سے اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ نواز بھائی کی یاد تھی جو اس خوشی کے موقع پر انہیں دکھی کر گئی تھی، کیونکہ نواز بھائی کو کافی لمبی قید ہو گئی تھی۔ فراز بھائی نے اپنے دوستوں اور ان کے واقفوں کے ذریعے کافی کوششیں بھی کی تھی، مگر وہاں کا قانون بہت ہی سخت ہے، اس لیے انہیں متعین سزا سے بچایا نہیں جا سکا۔ کیونکہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے شخص کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں، اس لیے انہیں بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ حالات کافی خراب تھے۔ ان کی جوانی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزر جانے والی تھی، اور امی کو دوسرے بیٹے کی خوشی میں ایک بیٹے کی اذیتناک زندگی یاد آ رہی تھی۔ بھائی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ امی اداس ہو رہی ہیں، اس لیے وہ بھی میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ میں اور گڑیا بھی امی کی دلجوئی کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن میں انتظار کرتی رہی، مگر سلطان کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ وہ سارا دن بھی میرا سلطان کا انتظار کرتے ہوئے گزر گیا۔ گڑیا نے کئی بار مجھ سے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں، جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہے، مگر میں اسے کچھ نہ بتا سکی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سلطان پچھلی 2 راتوں سے کہانی سننے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی سوائے سلطان کی واپسی کے انتظار کے، سو وہ میں پوری شد و مت سے کر رہی تھی۔ وہ لوٹتا تو ہی مجھے معلوم ہوتا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے کیوں نہیں آ رہا تھا، حالانکہ پچھلے سال بھر سے اس نے ایک دن بھی آنے میں ناغہ نہیں کیا تھا۔
اس سے اگلے دن رات کو سلطان آیا تو صحیح، مگر وہ بہت نڈھال سے تھا۔ میں نے فوراً کہانی شروع کر دی تاکہ گڑیا کہانی سن کر سو جائے اور میں سلطان سے بات چیت کر سکوں۔ کہانی سے فارغ ہو کر میں سلطان کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ گڑیا نے خود پر چادر تان لی تھی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی گڑیا سو گئی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے 2-3 دن کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ مجھے لگا کہ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ بس آپ ہی ماں نے مجھے اپنے ساتھ کام سے لگائے رکھا تھا، اس لیے نہیں آ سکا تھا۔ اس نے گھٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی رنگت بھی زرد زرد سی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیل کر اس سے اس کی زرد ہوتی رنگت کی وجہ پوچھی تو اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ آپ ہی مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں ورنہ ماں مجھے پھر مارے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے اگلے دن آنے کا وعدہ لے کر اسے رخصت کر دیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ سلطان کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے سلطان پریشان ہے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کل جب سلطان آئے گا تو اس سے ضرور اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھوں گی۔ مجھے خود پر بھی شرم آ رہی تھی کہ میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنی پریشانیاں اس سے شیئر کرتی رہی، جبکہ وہ جن ہو کر بھی اتنا غیور تھا کہ اپنی پریشانی مجھ سے چھپا رہا تھا۔ بہرحال اس سے حقیقت معلوم کرنے کا پختہ ارادہ کر کے میں سو گئی۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا، دیکھو سلطان، اگر تم مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گے تو آئندہ میں بھی تم سے اپنی ہر بات چھپایا کروں گی۔ میں نے سلطان کو اصل بات چھپاتا دیکھ کر دھمکی دے ڈالی۔ جب سے وہ آیا تھا میں اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر وہ مسلسل مجھے ٹال رہا تھا کہ میرا وہم ہے۔ مگر میری اس دھمکی کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں بتایا، میرے بڑے بھائی ہم سے الگ ہو گئے، وہ ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے، تنگ آ کر ابا نے انہیں الگ کر دیا ہے۔ میں نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا، تو کیا وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ حالانکہ ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان نے افسردگی سے نفری میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ماں اس بات پر بہت ناراض ہے، گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا۔ ابا نے کہا ہے کہ میں سب بیٹوں کو الگ الگ کر دوں گا۔ ماں کا خیال ہے کہ ابا انہیں کھلانے کی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ابا کا غصہ بھی مجھ پر نکالتی ہیں، کیونکہ ابا کو پہلے میری ماں سے اور اس کے بعد مجھ سے بہت محبت ہے، اس لیے ماں کو مجھ پر زیادہ ہی غصہ ہے۔ وہ ابا کو تنگ کرنے کے لیے بھی مجھے انتقام کا نشانہ بناتی ہیں۔ سلطان اپنی بپتا سناتے ہوئے ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ میں دم بخود اس 11-12 سالہ بچے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنے بڑے صدمے کو تنہا جھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں ہوں نا تمہاری بہن، تم دنیا میں تنہا نہیں ہو، تم اپنا ہر دکھ مجھ سے کہا کرو۔ اگرچہ میں براہ راست تمہاری مدد تو نہیں کر سکتی، مگر تمہارے لیے دعا تو کر سکتی ہوں۔ اللہ بھی یقیناً تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا، بس تم حوصلہ مت ہارنا۔ برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، دیکھنا ایک دن تمہاری سوتیلی ماں کو بھی اپنے برے رویے کا احساس ہو جائے گا، وہ بھی تم سے پیار کرنے لگے گی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ وہ کافی حد تک پرسکون بھی ہو گیا تھا، مگر اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ سکون عارضی ہے۔ سلطان کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر واپس چلا گیا اور میں سارا دن اس کے لیے دکھی ہوتی رہی۔ میں نے خدا سے اس کے حالات کی بہتری کے لیے بہت سی دعائیں مانگی۔ اگلے دن میں اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ پھر دن پر دن گزرنے لگے۔ میں سلطان کی طرف سے بہت فکر مند تھی، ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا ضرور کرتی تھی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اب وہ کس حال میں ہے اور اس کی ماں اور گھر والے کیسے ہیں، مگر سلطان نہیں آ رہا تھا۔ 15ویں دن بھی جب سلطان نہ آیا تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کل میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پکاروں گی تاکہ وہ میرے پاس آئے اور میں کم از کم اس کی خیریت سے آگاہ تو ہو سکوں۔ ساتھ ہی میں اس پر یہ بھی پابندی لگا دوں گی کہ وہ ہر روز مجھ سے ملنے آیا کرے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ گھر میں سوگ کی سی کیفیت تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا تھا۔ آگے پیچھے 2 منحوس خبروں نے سب کو ہی توڑ ڈالا تھا۔ کینیڈا سے خبر آئی تھی کہ نواز بھائی نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ابھی امی جان اور ہم بہنیں اس صدمے سے ہی سنبھلے نہیں تھے کہ فراز بھائی کے کاروبار میں ایک بہت بڑے گھاٹے کی خبر نے ہمارے رہے سہے حوصلے بھی توڑ دیے۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ مصیبتیں ہر طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے منہ پھاڑے کھڑی ہیں۔ امی کی طبیعت سخت خراب تھی، انہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا
ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے چھپ کر رو رہی تھیں اور ایک دوسرے کے سامنے خود کو بہادر ثابت کر رہی تھیں۔ ابو بالکل گمسم ہو گئے تھے۔ فراز بھائی سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ وہ ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی کوششیں بار آور ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اب وہ ہر وقت پریشان ہی رہتے تھے۔ اسی پریشانی کی وجہ سے ان کا موڈ بھی ہر وقت آف ہی رہتا۔ کوئی بات کرتا تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے۔ امی جان کے خدشے درست ثابت ہو رہے تھے۔ ابو اندر ہی اندر کھل رہے تھے۔ مجھے ہر ایک کی حالت پر الگ الگ دکھ کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا کے، اور اس میں میں نے کوئی بھی کمی نہیں کی تھی، مگر حالات سدھرتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ رات کو بہت دیر بعد فراز بھائی گھر آئے تو امی نے انہیں ڈانٹ دیا۔ آخر اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ہی اپنی پریشانیوں میں تھے۔ فوراً حوصلہ کھو بیٹھے۔ آپ بھی مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں، جیسے میں جان بوجھ کر نقصان کر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی نہیں جو میری پریشانی کو سمجھ سکے۔ ایک وہ جسے میں نے اپنا دوست سمجھا تھا، وہ میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ کاروبار میں گھاٹا اس کے فراڈ کی وجہ سے پڑا ہے۔ وہ تو بن گیا، مگر میرا بال قرضے میں چکڑا کیا ہے۔ گھر والے بھی اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ جب بھی گھر آؤ بجائے دلاسا دینے کے تانے ہی دیتے ہیں۔ امی جان صدمے سے گنگ کھڑی انہیں دیکھتی رہیں اور پھر وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری بھی جان پر بن آئی تھی۔ بھائی کی حالت الگ دیکھی نہ جا رہی تھی۔ دوسری طرف یہ خبر بھی روح فرسا تھی کہ بھائی کے پارٹنر نے دھوکے سے سب مال خود سمیٹ لیا تھا اور قرضے بھائی کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ مجھے آنے والے وقت سے ابھی سے خوف آ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ اتنا بڑا قرضہ ادا نہ ہو سکا تو ہم سب سڑک پر آ جائیں گے، اور اس قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست ہم نہیں کر سکتے تھے۔ نواز بھائی تو خود ہی مدد کے مستحق و منتظر تھے۔ کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر خدا کے آگے رونے اور گڑ گڑانے لگی۔ اس کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہ تھا۔ دعا مانگتے ہوئے مجھے سلطان کا ایک بار بھی خیال نہ آیا، جو اتنے دنوں سے مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میں انسان تھی، شاید اسی لیے اپنا وقت نکل جانے کے بعد اپنے محسن کو بھول گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح گر رہے تھے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر اتنی دکھی تھی کہ اپنی چیخوں پر قابو نہ پا سکی۔ میں اپنی پریشانیوں میں سلطان کو بالکل ہی بھول گئی تھی، مگر اس روز جب وہ زخموں سے چور انتہائی خراب حالت میں میرے سامنے آیا تو میرا رواں چیخ اٹھا۔ سلطان، یہ ظلم تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کس نے تمہیں اس بری طرح سے مارا ہے؟ کون ہے وہ ظالم؟ میں ہزیانی انداز سے چیختے ہوئے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ نقاہت کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا خراشیں تھیں۔ اس کے کپڑے میلے اور خون آلود تھے۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی رنگت بھی زرد پڑی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا کیونکہ ان پر بہت ہی سوجن ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر زخمی تھا کہ میرے اتنے سوالوں کے جواب میں اس کے زخمی ہونٹ محض پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ میری ہزیانی چیخیں سن کر امی جان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ابھی کچھ دیر قبل ہی دوا کھا کر لیٹی تھیں۔ صبح سے انہیں بخار تھا۔ کیا ہوا نورین؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ انتہائی پریشانی سے بولتی ہوئی کمرے سے نکلی تو مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے سلطان کے زخمی بازو چھوڑے اور کھڑی ہو گئی۔ آنسو ابھی تک میری آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی جان نے ہول کر پوچھا۔ شدید خوف کے باعث ان کی آواز بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں، میں ڈراؤنا خواب دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میرے قریب ہی چارپائی موجود تھی، اس لیے امی جان نے میری بات پر یقین کر لیا، مگر اب ان کی پریشانی پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ پہلے بھی میرے خواب کو سچا ہوتا دیکھ چکی تھیں۔ نورین، تم خواب مت سنانا، بس کچھ صدقہ خیرات کر دو، انہوں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا اور وہیں سے پلٹ گئیں۔ شاید وہ کوئی اور بری خبر سننا نہیں چاہتی تھیں۔ میں پھر جلدی سے سلطان کے قریب آ بیٹھی۔ اب وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا اور چارپائی کے پائے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر چارپائی پر لٹا دیا اور خود جلدی سے دودھ گرم کر کے اوولٹین ملا کر لے آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کے زخمی کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ میں نے چمچے سے دودھ اس کے حلق میں ٹپکایا تو اس کی حالت پہلے سے قدرے بہتر نظر آنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے گیلے کپڑے سے اس کے سارے زخم صاف کیے۔ وہ اس حد تک زخمی تھا کہ اگر مرا نہیں تھا تو یہ کوئی معجزہ ہی تھا۔ اس کی قمیض بھی میں نے کاٹ کر اس کے جسم سے الگ کر دی کیونکہ وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی اور خون آلود تھی۔ اس کے سینے اور کمر پر بھی بڑے بڑے نیل اور زخموں کے نشانات تھے۔ کچھ زخم پرانے تھے
جن کے کنارے بھی سیاہ پڑ گئے تھے اور کچھ زخموں سے ابھی تازہ خون رس رہا تھا۔ میں نیم گرم پانی میں کپڑا بھگو بھگو کر اس کے جسم سے خون اور گرد صاف کرتی رہی۔ وہ بار بار کر رہا تھا۔ میں نے سب چھوٹے بڑے زخموں پر مرہم لگا دیا۔ اس سارے کام کے دوران میرے منہ سے بد دعائیں اور سلطان کے لبوں سے کرراہیں نکل رہی تھیں۔ میں کسی سگی بہن کی طرح ہی اس سب کے ذمہ داروں کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ وہ اتنا سا بچہ جو کبھی کسی سے برے طریقے سے پیش نہیں آتا تھا، کس ظالم کے ہاتھوں اتنی اذیتناک حالت کو پہنچا تھا۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں شاید اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں جس نے سلطان کو اس بری طرح مارا تھا۔ سارے زخم صاف کر کے میں نے ایک بار پھر اسے نیم گرم دودھ پلایا۔ سلطان، اب تکلیف کچھ کم ہوئی؟ میں نے اس کے کان کے پاس منہ کر کے پوچھا۔ اس نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ پھر میں نے سہارا دے کر اسے اپنے بستر پر لٹا دیا اور سارا دن وقفے وقفے سے کام کے دوران اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اگلے دن وہ خود سے کروٹ بدلنے لگا۔ مجھے اس کی سخت جانی پر حیرانی تھی۔ اب اس کی آنکھیں بھی کھل رہی تھیں، مگر پھٹے ہونٹوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے وہ کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنے سوالوں کو اپنے ہی اندر روکے ہوئے تھی تاکہ اسے جواب دینے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگلے دن وہ بالکل مدھم آواز میں بات کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو ایک عامل نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس کے گھر کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ اس کی ماں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف اس سے کام کرواتی بلکہ بہت مارتی بھی تھی۔ پھر ایک دن سلطان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بھی کام کرنے سے جواب دے دیا اور وہ بیڑیاں پہننے سے بھی انکار کر دیا جو وہ روزانہ رات کو اس خیال سے پہنا دیتی تھی کہ ایک تو یہ بھاگ نہ جائے، دوسرے آرام سے سو نہ سکے۔ ماں نے اس پر فوراً اپنے بیٹوں کو بلا لیا۔ انہوں نے بھی باپ کے سارے اعمال کا بدلہ معصوم سلطان سے لیا اور اس قدر مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ وہ تو شاید اسے قتل ہی کر دیتے، مگر عین اسی وقت وہاں خاندان کی ایک بوڑھی جنی آ گئی۔ اس نے شور مچایا تو وہ اسے انتہائی زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بوڑھی جنی نے سلطان کو نیم بے ہوشی میں ہی چھوڑ کر خاندان کے سربراہ کو بلانے چلی گئی تاکہ اسے سلطان کی بری حالت دکھا سکے۔ مگر اس دوران سلطان کو ذرا ہوش آ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں بچ سکتا، سو وہ آخری بار مجھ سے ملنے چلا آیا۔ کیونکہ وہ پچھلے بہت دنوں سے اپنی بیڑیوں کی وجہ سے مجھ سے نہیں مل سکتا تھا، مگر خدا کو اس کی زندگی منظور تھی، سو اب وہ زندگی کی طرف پلٹ رہا تھا۔ اب اس کے بدن کے زخم بھرنے لگے تھے، مگر روح کے زخم ہرے تھے۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے خلاؤں میں گھورتا رہتا یا پھر کبھی چپ کے روتا رہتا۔ میں اس کی اندرونی حالت سے واقف تھی، اس لیے اسے رونے دیتی تھی تاکہ اس کے اندر بھرا ہوا غبار کچھ کم ہو سکے۔ خود میں بھی بہت دکھی تھی کہ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح دشمنیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی بھائی اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگ لیتے ہیں۔ کبھی مجھے اس عامل پر شدید غصہ آتا جس کی ایک گھٹیا حرکت نے سلطان کے خاندان کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اپنے گھر نہیں جائے گا، بس وہ کبھی کبھار اپنے باپ سے ملنے جاتا تھا۔ باقی کا سارا وقت ہم دو مختلف مخلوقوں کے بہن بھائی ساتھ ہی گزارتے تھے۔ اب میں اکثر دن میں بھی اسے کہانی سنا دیتی تھی۔ میرے گھر والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ میں پے در پہ ملنے والے صدموں سے پاگل پن کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ اکثر اکیلے میں باتیں کرتی رہتی ہوں، مگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ مجھے لے کر ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا۔ اسی طرح وقت اپنی مخصوص رفتار سے چل رہا تھا۔ ایک دن سلطان نے بہت جوش اور خوشی سے بتایا کہ اس کے دوست کی شادی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا کون سا ایسا دوست ہے جو اتنی سی عمر میں شادی کر رہا ہے؟ آپ ہی وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، وہی میرا کینیڈا والا دوست ہے۔ اس نے مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے دوست کی شادی میں چلا جاؤں۔ وہ مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو میرا دل اداس ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جلدی لوٹانا سلطان، تم مجھے بہت یاد آؤ گے۔ سلطان کے جانے کے ٹھیک تیسرے دن مجھے سلطان بری طرح یاد آ رہا تھا، مگر وہ اتنی دور تھا کہ شاید میری پکار بھی اس تک نہ پہنچ پاتی۔ ہمارا گھر اجڑ گیا تھا۔ فراز بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، جبکہ ہمیں دھمکیاں مل رہی تھیں۔ بھائی قرض ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس وڈیرے نے جس سے انہوں نے قرضہ لیا تھا انہوں نے اسے جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ اب اس کے کارندے ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ 2 دن کے اندر اندر رقم کا بندوبست کر لیں ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔
خدا نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا تھا۔ وہ لوگ ہماری قسمہ پرسی کا احساس کیے بغیر مجھے اغوا کرنے کے لیے آ گئے، کیونکہ گڑیا تو پہلے ہی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اسے تو ہمارے اجڑنے کی خبر بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ بچ بھی گئی تھی۔ ایک دن میرے کمرے کے دروازے کو زوردار دھکے پڑنے لگے۔ محلے کے مردوں نے بدماشوں کو للکارا تو انہوں نے ہوائی فائر کر دیے۔ کون کسی کی خاطر اپنی جان دیتا ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ تیسرے چوتھے دھکے سے دروازے کی کمزور کنڈی ٹوٹ گئی اور وہ دونوں بدماش کمرے میں آ گھسے۔ انہوں نے اپنی گنوں کا رخ میری طرف کر دیا۔ چل لڑکی، آرام سے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جا، نہیں تو بھیجے میں سوراخ بنا دیں گے۔ میں ان کی بندوقوں کی نال کے آگے آگے ایک گاڑی میں جا بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے دونوں گاڑیاں مجھے لیے ہوئے نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میرے اعصاب شدید جھٹکا لگنے سے اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ مجھے خوف تک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں بغیر چیخے چلائے بالکل ساکت و صامت گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر انہوں نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ پہلے مجھے پانی پلایا، پھر میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی۔ اس پانی میں شاید کچھ ملا ہوا تھا، کیونکہ میں کچھ دیر بعد ہی ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تاریک کمرے میں بستر پر پڑی تھی۔ پہلے کچھ دیر تو مجھے ٹھیک طرح سے حالات کا اندازہ نہیں ہو سکا، مگر چوں ہی مجھے گزشتہ واقعات یاد آئے تو میں اچھل کر بستر سے اتر آئی۔ میں نے پہلے اپنا اور پھر کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور دوسری دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں اور ایک میز پڑا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، ایک ہی دروازہ تھا۔ کم از کم میں اسے کسی طرح بھی توڑ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، مگر وہ باہر سے بند تھا۔ اچھی طرح سارے حالات کا تجزیہ کر چکنے کے بعد میرے حوصلے کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ میں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی رو چکنے کے بعد میری حالت کچھ سنبھل گئی۔ مجھے رہ رہ کر سلطان یاد آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے پکارنے کا فیصلہ کیا۔ میں بلند آواز سے سلطان کو آوازیں دینے لگی۔ اس وقت میرا رواں رواں دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح میری آواز سلطان تک پہنچ جائے، مگر کافی دیر تک آوازیں دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری امیدیں نا امیدی میں ڈھلنے لگیں۔ برے وقت میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ سلطان کو کیا پڑی ہے کہ وہ میری خبر لینے یہاں آئے؟ جب اپنے بھائی برے وقت میں سہارا نہ بن سکے تو اس سے کیا؟ مگر وہ تو یوں بھی چنساتا ہے۔ سلطان، تم سے یہ امید نہ تھی کہ پہلی بار تمہیں پکارا اور تم پہلی بار نہ آئے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنا چکراتا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میں ایک بار پھر رونے لگی۔ کمرے کے اندھیرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر رات ہو چکی ہے۔ وقت کیا ہو رہا تھا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کمرے میں کوئی بلب نہ تھا۔ اگر کمرے میں کوئی کلاک ہوتا تو بھی میں اس سے بے خبر تھی۔ جب یہ لوگ مجھے اٹھا کر وہاں سے چلے تھے تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اب رات ڈھل چکی تھی۔ مجھے اپنی امی اور ہسپتال میں پڑے ہوئے ابو کا خیال آیا۔ یقیناً وہ لوگ میرے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ ان لوگوں کے ارادے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ وہ مجھے بیچ کر اپنی ڈوبی ہوئی رقم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس صورت میں میرا مستقبل اور بھی زیادہ خطرناک اور مخدوش تھا۔ میں فرش پر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ جب انسان کی امید ہر طرف سے ٹوٹ جائے تو اسے خدا یاد آتا ہے۔ میں نے سچے دل سے دل ہی دل میں خدا کو پکارا، وہ مہربان خدا جو پکارنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ چند لمحوں کے بعد ہی میرے دل کو سکون نصیب ہو گیا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اچانک سلطان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے مردہ بدن میں بجلیاں سی دوڑ گئی ہوں۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی، مگر میرے ہونٹ ٹیپ کی وجہ سے منجمد تھے۔ ابھی یہ سب کیا ہو گیا؟ میری اتنی سی غیر حاضری میں ہماری دنیا ہی لٹ گئی۔ وہ بہت دکھی تھا، مگر میں انتہائی خوش تھی۔ میری مہم سی امید پر آئی تھی۔ سلطان نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دوست کی شادی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ جب کوئی بھائی اپنے بہن کے مان پر پورا اترے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے یہ لفظوں میں کہنے کی بات نہیں ہے۔ اسے بس وہی بہنیں جان سکتی ہیں جن کو اس صورتحال کا تجربہ ہوا ہو۔ میں ایک دم سے بے فکر اور پرسکون ہو گئی تھی کہ اب سلطان مجھے بچا لے گا۔ میرے خدا نے سلطان کو مجھ تک پہنچا کر میری حفاظت کا بندوبست کر دیا تھا۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سلطان کی کیفیت دیدنی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بہرحال اس نے میرے ہاتھ کھولے اور پھر میرے منہ پر چسپا ٹیپ کو ہٹایا اور آنکھ پر بندھی پٹی کھول دی۔ ابھی آؤ چلیں۔ اس نے نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ مقفل دروازہ خود بخود کھل گیا۔
ہم چند قدم آگے ہی بڑھے تھے کہ ہمارے سامنے وہ ظالم آ دھمکے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ حیران اور ششدر رہ گئے۔ سلطان انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آنن فانن میری جانب بڑھا اور چاہا کہ مجھے پکڑ لے کہ اچانک وہ کئی فٹ ہوا میں اوپر کو اچھلا اور اس کے بعد دھم سے زمین پر گر گیا۔ اس کی چیخیں آسمان کو ہلا گئیں۔ وہ 3 تھے، پھر تو ان تینوں کی چیخیں ناقابل فراموش حد تک پوری فضا کو دہلانے لگیں۔ وہ ہوا میں اچھلتے اور زوردار طریقے سے زمین پر گرتے۔ ان کے منہ اور کان سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے تھے۔ ان کی ہڈیاں سلامت نہیں تھیں۔ یہ سلسلہ کئی منٹ تک جاری رہا، پھر اس کے بعد ان کے جسمانی اعضاء چیتھڑوں میں بٹتے چلے گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر میری حالت اور خراب ہو گئی۔ میں سکتے کے عالم میں تھی۔ میری آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں۔ میں سہمی ہوئی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی آؤ چلیں۔ سلطان نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں چونک پڑی۔ آپ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں مت کھولیے گا۔ یہ بتائیں میں آپ کو کس جگہ چھوڑوں؟ سلطان مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں لرزتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ یہ سن کر سلطان نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑتی جا رہی ہوں۔ میری زبان اور آنکھیں بند تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے قدم زمین پر لگے۔ اس کے بعد سلطان کی آواز سنائی دی، آپ ہی آنکھیں کھول لیں۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند منٹس کے بعد ایک صاحب نکلے اور کہنے لگے، جی فرمائیے، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں گھبراہٹ میں بول پڑی، آپ کون ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ میرا گھر ہے، میرا نام بشرا ہے، میری والدہ۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ بیٹی یہ گھر میں نے آپ کی والدہ سے خرید لیا تھا۔ آپ کی والدہ غالباً اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ بشرا بیٹی آپ اندر آ جائیں، رات ہو رہی ہے۔ کہاں جائیں گی؟ اور آپ تھی کہاں؟ اور اس وقت اکیلی آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سلطان ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اتنے میں سلطان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، آپ ہی آؤ یہاں سے بھی چلیں، میں آپ کو آپ کی خالہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، جلدی کریں۔ یہ سن کر میں نے بزرگ سے کہا، جناب میں چلتی ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری والدہ کے متعلق بتا دیا۔ بیٹی اس وقت رات میں آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میری بات پر غور کریں، رات یہیں گزار کر صبح چلی جائیے گا۔ انکل آپ میری فکر نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں، ویسے فلاں گلی میں میرے ایک رشتہ دار کا گھر ہے، میں وہیں چلی جاؤں گی۔ میں نے ٹالنے کے لیے بزرگ سے کہا اور ایک طرف کو قدم بڑھانے لگی تاکہ کچھ دور جا کر سلطان کی باتوں پر عمل کر سکوں، یعنی سلطان کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر پہنچ جاؤں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک گلی میں اندھیرا تھا۔ اس جگہ سلطان نے کہا، آپ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیں اور پہلے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیجئے گا، میں آپ کو آپ کی خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ سلطان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگا کہ میں ہوا میں پھر اڑنے لگی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے قدم زمین پر رکے، پھر سلطان کی آواز سنائی دی، آپ ہی آنکھیں کھول لیجئے، آپ کی خالہ کا گھر آ گیا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور خالہ کے گھر کا دروازہ جیسے پیٹ ڈالا۔ عجلت میں دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی ہستی میری خالہ مجیدہ تھی۔ خالہ پر نظر پڑتے ہی میں لپک کر خالہ کے گلے لگ گئی اور ساروں قطار رونے لگی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کو نہیں آ رہے تھے اور آواز میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اتنے میں میری امی بھی دروازے پر آ گئی تھیں اور مجھے دیکھ کر فوراً ہی گلے لگ کر رونے لگیں۔ مجھے لیے ہوئے دونوں کمرے میں داخل ہوئیں۔ کافی دیر بعد ہمارے آنسو تھمے، حال احوال سامنے آئے۔ اس دوران سلطان میرے ساتھ ہی رہا، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالہ نے مجھے پانی پلایا۔ اس کے بعد میں نے خالہ سے کہا، خالہ کمرے میں میرا بستر کر دیں، میں تھکن سے چور چور ہو رہی ہوں۔ خالہ جھٹ پٹ چھت پر کمرے میں مجھے لے گئیں اور مجھے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ سلطان کو میں نے گلے لگا کر کہا، میرے بھائی میں تا زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ تم نے میرے لیے جو تکلیف اٹھائی اور مجھے عزت و آبرو سے گھر تک پہنچایا ہے، اس کے لیے میرے پاس شکریہ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلطان کہنے لگا، آپ ہی یہ میرا فرض تھا اور بہن کے لیے یہ کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں۔ آئندہ جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے آواز دینا بھولیے گا نہیں۔ اب میں چلتا ہوں۔
میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر سلطان میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ سلطان چلا گیا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ میں اسے آواز دیتے دیتے تھک گئی تھی، لیکن سلطان اس کے بعد پھر کبھی نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یقیناً کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ میں آج بھی اسے آوازیں دیتی ہوں مگر سلطان نہیں آتا، یا پھر اس کا وجود ہی ختم نہ ہو گیا ہو۔